السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن اینڈ ٹیچ چینل پہ واک ٹاک 3 پروگرام میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جامعہ دارالاسلام جوہر آباد ضلع خوشاب میں اسلامیات کے پیریڈ میں کس طرح ہم فقہ، سیرت اور لٹریچر پڑھاتے ہیں۔ آپ کو پچھلی واک ٹاک 2 میں بتایا تھا کہ ہم 2 مہینے میں اسلامیات لازمی مکمل کر لیتے ہیں، نوٹس دیتے ہیں، نکات نویسی کا سارا طریقہ بتاتے ہیں، ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے طلبہ بیان بھی کرتے ہیں اور تحریر بھی کرتے ہیں، مضامین بھی لکھتے ہیں۔ اس طرح ان کو خود لکھنا اور خود بولنا بھی آ جاتا ہے، ان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، سیلف کانفیڈنس جسے کہتے ہیں، یہ چیز الحمدللہ پیدا ہوتی ہے۔ جب اسلامیات کی کتاب مکمل ہو جائے تو طالب علم مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہماری اصل کتاب مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہم طلبہ کو سیرت کی ایک کتاب پڑھاتے ہیں، چوتھی میں ہمارے آقا حضور ہمارے رسول پاک، 5ویں میں، 6ٹھی میں محمد عربی، 7ویں میں حیات طیبہ، 8ویں میں در یتیم یا رحمت عالم، اور 9ویں 10ویں میں الرحیق المختوم 2 سالوں میں۔ اور اگر الرحیق المختوم بچہ لائبریری پیریڈ میں یا دیگر مواقع پہ وہ کلاس ساری پڑھ چکی ہو تو پھر محسن انسانیت کتاب ہم ان کے مطالعے میں لاتے ہیں۔ تو 2 ماہ کے اندر جتنا بھی مطالعہ ہو جائے عموماً ہماری کتاب مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر اگلے 2 ماہ یاد رکھیے کہ یہ جو کتاب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ہم بچوں سے مقالہ لکھواتے ہیں کہ آپ نے سیرت پہ جو پڑھا ہے اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تقریباً 30-35 صفحے کا مقالہ لکھ کے طلبہ دکھا دیتے ہیں۔ اس میں ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ 4ٹھی 5ویں کے طلبہ کتنا لکھیں گے اور مڈل حصے کے کتنے لکھیں گے۔ تو 4ٹھی 5ویں کے طلبہ زیادہ ظاہر ہے کہ ابتدائی طلبہ ہوتے ہیں، وہ 4-5 صفحے بھی لکھ دیتے ہیں۔ مڈل حصے کے طلبہ 6ٹھی سے 8ویں تک کے وہ 20-25 صفحے تک لکھ لیتے ہیں، اور جو اوپر 9ویں 10ویں کے ہیں وہ 30-35 صفحے کا مضمون سیرت پر لکھ کے جمع کراتے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح جب یہ 2 ماہ کے بعد ہم فقہ شروع کرتے ہیں تو فقہ میں ہر درجے میں ایک کتاب رکھی ہے۔ سب سے پہلے ہم تعلیم الاسلام پڑھاتے ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب کی اردو میں، اور یاد رکھیے کہ فقہ کی ساری کتابیں ہی اردو میں جو عام اسلامی زندگی بسر کرنے کے لیے عام پبلک کے لیے لکھی گئی ہیں، وہی کتابیں ہم اپنے بچوں سے اس کا مطالعہ کرواتے ہیں الحمدللہ۔ طہارت، وضو، نماز اور دیگر مسائل جتنے بھی ہیں جو اس عمر کے بچوں کو آنے چاہیے، ظاہر ہے یہ ابھی جوان نہیں ہوئے ہیں، نو عمر ہیں، تو ان کی نوعمری تک شریعت ان سے جو تقاضا کرتی ہے وہ مسائل ہم ان کو اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تعلیم الاسلام اس کے بعد یہ 4ٹھی 5ویں میں مکمل کر دیتے ہیں۔ 6ٹھی میں ہم پڑھاتے ہیں فقہ اسلامی، اور 7ویں میں آسان فقہ، 7ویں اور 8ویں میں آسان فقہ پڑھا دیتے ہیں، اور 9ویں 10ویں میں جا کے فقہ السنہ عاصم الحداد صاحب کی وہ پڑھاتے ہیں۔ اس طرح الحمدللہ جب ہر سال بچہ مسائل کو جان لیتا ہے، دہرا لیتا ہے، تو جتنے ایک مومن کو، مسلمان کو مسائل معلوم ہونا چاہیے الحمدللہ وہ ازبر ہو جاتے ہیں۔ اس کا ٹیسٹ ہم ہلکا پھلکا لیتے ہیں تاکہ بچے اتنے ٹینشن بھی محسوس نہ کرے۔ ویسے تو 15 روزہ ٹیسٹ ہمارے ہاں رائج ہے، اسیسمنٹ آتی رہتی ہے، جو 15 دنوں میں پڑھا ہو ہم اس کا ٹیسٹ لے دیتے ہیں۔ اس طرح یہ مسائل بھی ہم اس سے جان لیتے ہیں۔ اگلی 2 ماہی جو ہے، تیسری میقات بلکہ 4تھی میقات میں ہم طلبہ کو لٹریچر کی کوئی ایک کتاب پڑھاتے ہیں۔ جو خطبات کتاب ہم 4تھی سے شروع کرتے ہیں، حقیقت اسلام، اس میں زیادہ تر بچوں کو گپ شپ کے انداز میں یہ ساری چیزیں ہم بتاتے ہیں اور مطالعہ بھی کروا دیتے ہیں۔ 4تھی 5ویں میں حقیقت اسلام، اور 6ٹھی میں حقیقت صوم و صلات،
اور 7ویں میں ہماری خطبات مکمل ہو جاتی ہے، اور 8ویں میں جا کے ہم دینیات کتاب پڑھاتے ہیں، اور 9ویں 10ویں میں اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اور اس طرح کی جو جتنا بھی ممکن ہو اس 2 مہینے کے اندر ہم لٹریچر کا مطالعہ کروا دیتے ہیں الحمدللہ۔ پھر آخری میقات میں دوبارہ جو پی ٹی بی ہے اس کی دہرائی ہوتی ہے ٹیسٹوں کی صورت میں، ماڈل پیپر حل کرنے کی، چونکہ آگے محکمانہ امتحان دینے ہیں بورڈ کے، تو اس طرح ہم بچوں کو ٹیسٹوں کے انداز میں اسلامیات پھر دہرا دیتے ہیں۔ حضرات، یہ ہمارا اسلامیات پڑھانے کا انداز ہے۔ اس پیریڈ کا نام ہم نے اسلامیات نہیں رکھا تاکہ بچے کے ذہن میں صرف کتاب کا تصور نہ ہو اور سننے والوں کے ذہن میں بھی نہ ہو، بلکہ اس کا نام رکھا ہے فہم دین۔ فہم دین کا پیریڈ، دین کی سمجھ آنی چاہیے۔ اسلامیات کتاب سن کے صرف ایک کتاب کا کنسیپٹ آتا ہے، اور فہم دین کا سنیں گے تو اس کا مطلب ہمیں دین سمجھنا ہے تاکہ ہم دینی زندگی اس طرح گزار سکیں جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام چاہتے ہیں۔ تو حضرات، امید ہے کہ آپ کو یہ تجربہ سن کے شوق پیدا ہوگا، اور کئی سوال بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے، آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب دوں گا، اور آپ ہمارے لیے دعا کریں اس مشن میں ہمیں کامیاب فرمائے، اور اس طرح کے جتنے بھی جہاں بھی احباب کام کر رہے ہیں، یقیناً ہم سے بہتر بھی لوگ کام کر رہے ہوں گے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ پبلک کو شیئر کریں اور دنیا کو بتائیں، تاکہ ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا کے ہم امت کے ان نونہالوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔